کہ ہمارے صحابہ کے اندر کیسی تحمل مزاجی تھی. تحمل مزاجی کا معنی کیا ہے, اس کی تعریف بھی سن لیجئے. تحمل مزاجی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا. مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, مگر آج سیکھنا ہے کہ غصے کے وقت پرسکون اور مطمئن رہنا یہ تحمل مزاجی ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, سنو تحفہ کتنا بڑا ہے. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. کیا کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں. کون؟ غصہ پی جائیں, درگزر کرنے والے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, کیا خوبصورت آیت ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں. کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معاف کرو گے تو اللہ بخش دے گا. بدلہ لے لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا, مگر معاف کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ بخش دے گا, اللہ معاف کر دے گا. سچ بتاؤ, غصہ آیا کسی پر, اچھا ہم بھی بڑے عجیب ہیں, ہمیں غصہ آتا بھی اسی پر ہے یا بدلہ لیتے بھی اس سے ہیں جو ہمارے سے کمتر ہوتا ہے. ملازم ہوگا, غریب آدمی ہوگا, ہماری اولاد ہوگی, ہماری بیوی ہوگی, ہمارا ملازم ہوگا, اس پہ جو بولنا ہے بول دیں گے کیونکہ وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنے سے طاقتور کو بندہ کہتا ہے چھوڑو یار معاف کیا, وہ کیا معاف کیا, تم بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے تھے اس کا. کمال تو یہ ہے کہ آپ بگاڑ سکتے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, اور اللہ کی رضا کے لیے اس لیے معاف کر دیں کہ یا اللہ میں اسے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے. اور یقین کرو وہ کریم معاف کرنے والا ہے. قرآن میں اس نے فرمایا نا کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو معاف کرتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ معاف کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے 3 باتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا, اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ 3 باتیں کون سی ہیں, کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے 3 باتیں بتانے سے پہلے فائدہ بتا رہا ہوں. جنت میں داخلہ بھی ہے, حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا, اس سے بڑا انعام ہے کوئی؟ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آج سے نیت کر لو کہ یہ 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. نمبر 1, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہے مشکل بھائی, میں فلاں کو دعوت میں نہیں بلاؤں گا, کیوں؟ اس نے بھی تو نہیں بلایا تھا. میں اس کو تحفہ نہیں دوں گا تو اس نے بھی تو تحفہ نہیں دیا تھا. جو نہ دے تم اسے دو, محروم کرے تم اسے عطا کرو, کیونکہ جنت میں بھی تو جانا ہے نا. یہ دوستیاں رشتہ داریاں خراب اس لیے ہو گئی کہ جناب اس نے شادی میں نہیں بلایا, ہم بھی نہیں بلائیں گے اس کی شادی میں, اپنے بچے کی شادی میں. نہیں, ایسا نہ کریں. جو محروم کرے تم اسے عطا کرو. دوسری بات, اللہ کے حبیب فرماتے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. ہیں انہوں نے, میں اپنے چچا کے گھر نہیں جاتا, میں اپنے ماموں کے گھر, لوگ کہتے ہیں نا میں فلاں کے گھر نہیں جاتا, کیوں؟ وہ بھی تو نہیں آتے ہمارے گھر. کئی سال ہو گئے ہم نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا. چھوٹی سی بات پر رشتہ داری توڑ دی ہے آپ نے. حالانکہ رشتہ داری جوڑنے والا, تعلق جوڑنے والا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تیسری بات فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 باتیں اگر اپنا لے, آج اگر میرے اس اجتماع میں, بیان میں جتنے یہاں موجود اسلامی بھائی یہ پیچھے تک بیٹھے ہیں, اگر کاش ہم یہ 3 عادتوں پر کوشش شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت بھی ہوگی اور حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, میرے ساتھ دہرائیں, یاد بھی ہو جائے گا. جو تمہیں محروم کرے, پڑھے, تم اسے عطا کرو. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ یاد ہوگا نا تو پتہ ہی کیا ہوگا, ہوتا ہے, یقین کریں اگر آپ کی یہ عادت بن گئی نا تو کبھی کبھی بڑا غصہ آئے گا, یار اس نے ایسا کام کیا. پھر خیال آئے گا جو تم سے محروم کرے تم اسے عطا کر دو. معاف, کوئی بات نہیں, غلطی ہوئی ہے نا, چھوڑو یار. کوئی بندہ آپ کے ساتھ اگنور کرے گا, آپ کو نہیں بلائے گا, آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا, اپنی دعوت میں نہیں بلائے گا, دوسروں کو بلائے گا, آپ کو بڑا غصہ آئے گا. پھر یاد آ جائے گا جو تم سے تعلق توڑے
تم اس سے تعلق جوڑو. کوئی بات نہیں یار, وہ تعلق توڑنا ہے, میں جوڑوں گا, مجھے جنت میں جانا ہے, مجھے بڑا ثواب چاہیے, مجھے بڑی رحمت چاہیے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں محبتیں آ جائیں گی, آپ کی فیملی میں محبتیں آ جائیں گی.